بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں جب سے اس دنیا میں بھیجا ہے اور جب سے ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کچھ سمجھ بوجھ ہمارے اندر جب سے آئی ہے، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام اور ہماری اپنی جو زندگی ہے، اسے گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہمیں پیش آتی. کھانا پینا اور کھانے پینے کے انتظامات، اور اس کے لیے روپے پیسوں کا انتظامات، اور روپے کے لیے ملازمت یا اپنی نوکری یا اپنا کاروبار، یہ ساری چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو تنے تنہا گھر میں بیٹھا رہتا ہو اور وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام نہ کرتا ہو، وہ اپنی نوکری کا انتظام نہ کرتا ہو، وہ اپنے کاروبار کا انتظام نہ کرتا ہو، صرف گھر پر بیٹھا رہتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ کھانا اپنے وقت پر مجھے مل جائے گا، تو دنیا اسے بے وقوف کہے گی. دنیا یہ کہے گی کہ آپ کو اپنا انتظام کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا وقت دینا پڑے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو ملازمت تلاش کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ لے کر نکلنا پڑے گا. اور یہ کوئی برا نہیں ہے، جائز طور پر کاروبار کرو، بہت اچھی بات ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق کسی انصاری صحابی کے ساتھ ان کی بھائی چارگی قائم کروا دی، مواخات قائم کروا دی. اور عبد الرحمن ابن عوف کو وہ صحابی، وہ جو انصاری صحابی تھے مدینے کے رہنے والے، اس مہاجر صحابی کو یعنی عبد الرحمن ابن عوف کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے اپنے گھر پر اور کہا: یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا رہے گا، آدھا میرا. میری 2 بیویاں ہیں، آپ جسے پسند کر لو، میں طلاق دے دوں گا اور آپ اس سے نکاح کر لیجئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دلونی علی السوق. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بازار میں گئے اور کچھ ستو اور گھی اور پنیر، یہ چیزیں کچھ آپ نے تجارت کی اور شام میں نفع کے طور پر کچھ بچا کر لے آئے. اور یہ تجارت کا پہلا دن تھا اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ اپنی تجارت میں عبد الرحمن ابن عوف دنیا کے بڑے مالداروں میں ایک مالدار سمجھے جاتے تھے. اور اتنا مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ ایک اونٹ، آپ کا پہلا اونٹ اگر مکے میں کھڑا ہوتا اور لائن لگائی جاتی تو آخری اونٹ آپ کا مدینے میں ہوتا. اتنی زیادہ دولت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا. لیکن میرے بھائیوں، ایک بات خاص طور پر مجھے کہنا ہے، مالدار ترین صحابہ موجود ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ہے، اور بھی صحابہ کرام ہیں. ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں سیدنا امام اعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تاجر تھے اور وہ اپنے مال کا کتنا بڑا حصہ اپنے طلباء کے اوپر خرچ کرتے تھے، علمی میدان میں خرچ کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن
وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی تھی آپ علماء پر اس کو خرچ کرتے تھے، عوام پر خرچ کرتے تھے۔ تو مالدار ہونا اور صاحب مال ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ سے غافل ہو جانا ایک دوسری چیز۔ اسی کو علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں فارسی زبان میں کہا ہے، دنیا کسے کہتے ہیں، کسے دنیا داری کہا جاتا ہے، کس کو کہا جائے گا کہ یہ آدمی دنیا میں پڑ گیا، اور کسے کہا جائے گا کہ یہ آدمی اللہ والا ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نے قماش و نقر و فرزند و زن۔ حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا داری ہے۔ جو آدمی اللہ سے غافل ہو گیا وہ دنیا دار آدمی ہے۔ جو آدمی اللہ سے غافل ہو گیا وہ اللہ سے دور ہو چکا، دنیا میں پڑ چکا۔ بیوی بچوں میں، اپنے مال دولت میں اگر کوئی آدمی اس طرح رہے کہ وہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، اسے دنیا دار نہیں کہا جائے گا۔ اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کوئی ملینر بلینر بن جائے، بہت بڑا مالدار بن جائے، وہ دنیا دار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو نوازتے چلے جائیں گے۔ اصل ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کا پیٹ ایک اس کے لیے دنیا ہے، اس میں وہ مست ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو اللہ زبان دے دے، بولنے کی طاقت عطا فرما دے، اور اس بچے سے یہ سوال کیا جائے تجھے کوئی تکلیف ہے، تو وہ بچہ ضرور یہ جواب دے گا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں، رحم کی جگہ پر ہوں، رحم میں ہوں، یہاں رہتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں اور کوئی ٹربل نہیں، میں بہت اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جب تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تب تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اسی کا نام ہے، یہی دنیا ہے، آگے کچھ نہیں ہے، یہی دنیا شروع، یہی دنیا ختم۔ اس لیے کہ اس نے باہر کا عالم دیکھا نہیں، باہر کی دنیا دیکھی نہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے یہی میری دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اگر اس وقت اس کو کوئی سمجھائے اور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان عطا فرمائے، اور کوئی اس سے کہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، تو وہ منع کرے گا، نہیں نہیں، دنیا تو میری ماں کا پیٹ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں۔ لیکن یہی بچہ جب 9 مہینے کے بعد باہر آتا ہے تو ایک بہت بڑا کمرہ دیکھتا ہے، حجرہ دیکھتا ہے، ہسپتال میں ہو تو اس کمرے کو دیکھتا ہے، گھر میں ہو تو اس روم کو دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں، صرف میری ماں کے پیٹ کے برابر دنیا نہیں، دنیا تو یہ 4 دیواری کے برابر ہے، ماں کے پیٹ سے بڑی دنیا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے کمرے ہی کو وہ دنیا سمجھتا ہے۔ پھر جب کچھ بڑا ہونے لگتا ہے، اگل بغل کے بچوں سے وہ کھیلنے لگتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اسی کا نام ہے، محلے پر دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اسکول مدرسے جانے لگتا ہے، تو وہ گاؤں کو دنیا سمجھنے لگتا ہے۔ پھر جب اور بڑا ہوتا ہے وہ شہر کو دنیا سمجھتا ہے۔ پھر اور جب عقل مند ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ ملک کا سفر آدمی کرتا ہے، کبھی مشرق میں ہوتا ہے، کبھی مغرب میں ہوتا ہے، کبھی شمال میں اور کبھی جنوب میں ہوتا ہے، اور اندازہ لگاتا ہے کہ میری سوچ غلط تھی، دنیا چھوٹی نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ چونکہ ہم اس دنیا میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ماں کے پیٹ میں یہ سمجھتے تھے کہ دنیا چھوٹی ہے، کچھ عقل بڑھی تو پتہ چلا دنیا بڑی ہے۔ چونکہ اس دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے بڑی جنت اللہ ایک جنتی کو عطا فرمائیں گے، تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی جنت کو آدمی کیسے حاصل کرے گا، اور اتنی بڑی جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اتنی بڑی جگہ کہاں ہے، کیسے ملے گی، یہ سب سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے آخرت پر دھیان نہیں دیا، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر دھیان نہیں دیا، اور اپنی اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا۔
کہ یہی ہے دنیا، یہی ہے، یہاں 10x10 کے کمرے میں رہتا ہے، اس سے سوچتا ہے کہ دنیا سے بڑی جنت، یہ گویا اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جو اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، اللہ اسے یقیناً دنیا سے بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں اور مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے اخیر میں داخل کیا جائے گا۔ وہ جہنم سے نکلے گا، جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، بدن بالکل جل چکا ہوگا، نہر حیات میں اس کو غوطہ لگایا جائے گا۔ وہ جہنم سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا، اللہ کا کرم ہے جس اللہ نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر وہ جہنم کے باہر اطمینان کا سانس لے گا، ٹھنڈا سانس لے گا، اور پھر اس کی نظر کے سامنے ایک درخت نظر آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ یہ درخت کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا بہترین ہے، اے اللہ میری درخواست ہے اس درخت کے سائے میں مجھے پہنچا دیجئے، میں اس کے سائے میں رہوں گا، اس کا پھل کھاؤں گا اور اس کے پھل کے جوس کو پیوں گا، میں اپنی پیاس کو بجھاؤں گا، میں اپنی بھوک کو بجھاؤں گا، اے اللہ مجھے صرف یہ درخت کا سایہ چاہیے، اس درخت کے نیچے پہنچا دیجئے۔ اور اللہ اس سے کہیں گے، اے میرے بندے کیا تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا مجھ سے؟ یہ آخری سوال ہے تیرا، تو پکا وعدہ کرتا ہے کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ اور وہ بندہ کہے گا، اللہ اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا، یہ میرا لاسٹ اینڈ فائنل اور آخری میرا سوال ہے کہ اس درخت کے سائے میں پہنچا دیجئے۔ اور اللہ رب العزت اس کو اس درخت کے سائے میں عہد و پیمان کے بعد پہنچائیں گے، وہاں ایک مدت تک وہ رہے گا، اور پھر اوپر کے حصے میں ایک اور درخت اسے نظر آئے گا جو پہلے درخت سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور پہلے سے کئی گنا اچھا اور بہتر نظر آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ کتنا اچھا درخت ہے، آپ اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے تو نے مجھے وعدہ نہیں کیا تھا، تو نے مجھ سے کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے نیچے پہنچا دیجئے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ کہے گا، اے اللہ یقیناً میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ اس کو معذور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات کہ اس نے جو چیز دیکھی ہے، جو درخت دیکھا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی صبر بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر فرمائیں گے، میرے بندے اگر وہ درخت میں تجھے دے دوں تو کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ کہ اللہ آخری بات اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ درخت عطا فرمائیں گے، ایک مدت تک وہ رہے گا، اور پھر ایک درخت اور نظر آئے گا جو جنت کے بالکل قریب ہوگا اور انتہائی خوبصورت ہوگا۔ اللہ سے بندہ کہے گا، اللہ وہ درخت کے پاس مجھے پہنچا دیجئے، کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت درخت ہے۔ اللہ کہیں گے، عجیب ہے میرا بندہ، عجیب ہے، تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب کچھ نہیں مانگے گا، اب پھر مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر عہد و پیمان کریں گے اور پھر اس درخت کے نیچے اسے پہنچا دیا جائے گا، اور شرط یہ ہوگی کہ اب کچھ نہیں مانگے گا۔ وہاں سے جنت نظر آئے گی، جنت کے بالکل قریب پہنچ جائے گا، جنت کے باغ و بہار نظر آئیں گے، جنت کی ہوائیں نظر آئے گی، جنت کے درخت نظر آئیں گے، جنت کے حور و قصور نظر آئیں گے، اور پھر وہ اللہ سے کہے گا، اللہ مجھے جنت میں بھیج دیجیے نا، کسی کونے میں ڈال دیجیے، کسی کونے میں ڈال دیجیے، مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں، لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ أَحَبُّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ، ایک کوڑا کس کو کہتے ہیں؟ چابک، جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آدمی ہاتھ میں لیتا ہے، گھوڑے کو بھگاتا ہے۔ عرب لوگ پہلے اس چابک کو اپنی سونے کی جگہ کو روکنے کے لیے رکھا کرتے تھے، ایک آدمی سو سکے، بیٹھ سکے، سو سکے، اتنی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنی جگہ اگر کسی کو مل جائے وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے یہ تیرا سوال کب ختم ہوگا؟ تو پہلے درخت کے نیچے تھا، دوسرا مانگا، دوسرے کے نیچے تھا، تیسرا مانگا، اور وعدہ کیا اب کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر جنت مانگ رہا ہے، تیرے یہ سوال کب ختم ہوں گے؟ اللہ کہیں گے، جا جا میں نے تجھے جنت دے دی، اور تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ جا میں تو اس دنیا سے، جس دنیا کو تو چھوڑ کر آیا ہے، اس سے 2 گنی بڑی دنیا جنت میں تجھے دیتا ہوں۔ ایک دنیا تو
تو چھوڑ کر آیا ہے، 2 دنیا کے برابر میں تجھے جنت دیتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے 2 دنیا کے برابر جنت، اتستہزئ بی یا ربی، اے میرے رب آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو، وانت ارحم الراحمین وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہیں، مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، دنیا سے 2 گنی بڑی جنت ہم تجھے دیتے ہیں، اور وہ بندہ چلا جائے گا۔ میرے بھائیو جنت بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب سوال و جواب ذکر فرمایا ہے جنت کے بارے میں، کہ ایک آدمی اکیلا ہو اور اس کا مکان بہت بڑا ہو، 10-15 کمرے ہو، اور اکیلا ہو، کوئی رہنے والا نہیں، تو وہ اپنا اتنا بڑا مکان دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، کیسے اس کی صفائی ہوگی، کیسے اس کے اندر رہیں گے، اتنے کمروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اتنے کمروں کا میں کیا کروں گا۔ جنت دنیا سے 2 گنی بڑی اور کسی کو 10 گنی بڑی اللہ جنت عطا فرمائیں گے، وہ کیسے رہ پائے گا اس میں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اس لیے اکتاتا ہے کہ اس کے باقی کمروں میں کوئی دوسرا رہنے والا نہیں، جنت وہ جگہ ہے جہاں نظر اٹھائے گا وہاں کہیں حور نظر آئے گی، کہیں قصور نظر آئیں گے، کہیں بچے نظر آئیں گے، کہیں غلمان نظر آئیں گے، کہیں شراب کی پارٹیاں نظر آئے گی، اور کہیں جھوم کر رہنے کی اور آرام سے رہنے کی زندگی، اور وہاں اکتاہٹ نام کی کوئی چیز نہیں، آرام ہی آرام ہے، وہاں کبھی یہ تصور نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی جنت کا میں کیا کروں گا۔ وہ اپنی جنت میں بہت آرام سے خوشی کے ساتھ، میرا یہ آج کا مضمون نہیں ہے میرے بھائیوں، کسی اور موقع پر ذکر کریں گے۔ میں ایک خاص بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے چونکہ اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی جنت کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے اپنی ساری طاقتیں دنیا کے پیچھے لگا دی۔ بعض مرتبہ خیال آتا ہے میرے بھائیوں، دنیا کے پیچھے پڑ کے ہم اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے، خیال آتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم جو کرتوت کر رہے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی کسی پڑوسی کو پریشان کر دیا، کبھی اپنے بھائی کی وراثت میں ڈنڈی مار دی، کبھی بہنوں کی وراثت مار لی، جبکہ وراثت مارنے والا رب کعبہ کی قسم یہ جانتا ہے کہ کل کو میری بھی آنکھیں بند ہو جائے گی، میں مرنے والا ہوں، یہ وراثت میرے پاس نہیں رہنے والی، یہ مال میرے پاس نہیں رہنے والا۔ کیوں آج لے کر حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں، مشکات شریف میں نقل کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ فخر رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو اس دنیا میں کسی وارث کی وراثت کو کاٹ کر لے لے گا، اللہ اس کی جنت کی وراثت کو کاٹ کر ختم کر دیں گے، اللہ اسے جنت نصیب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائیوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض مرتبہ اس سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال، ہماری باتیں، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اپنوں کے ساتھ تعلقات، مسلمان کا مسلمان کو ستانا کبھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے اسلامی، ہمارا کوئی کام نہیں ہے پڑوسیوں کو راحت پہنچانا، ہمارا کوئی کام نہیں ہے اپنوں کو راحت پہنچانا، غیروں کو راحت پہنچانا، یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، سب کچھ، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنا ہے، دنیا کا مال دولت بھی ہمیں کمانا ہے، لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک بندہ یہ سن رہا تھا کہ فلاں گاؤں میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے، اور اپنے گاؤں سے کافی دوری پر ایک بندہ رہتا ہے، بڑا نیک ہے، بزرگ آدمی ہے، ولی کامل ہے۔ تو آدمی سوچنے لگا کہ میں جاؤں اس اللہ کے بندے کے پاس، ولی کامل کے پاس، ان کی صحبت میں رہوں گا، کچھ دن ان کے پاس رہوں گا،
مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا، روحانیت حاصل ہو جائے گی، میرا دل صاف ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ رخت سفر لے کر اپنی سواری پر یا پیدل نکلا ہے اپنے گاؤں سے، دور دراز کا سفر طے کر کے اس اللہ کے نیک بندے کے ارادے سے نکلا۔ جیسے ہی لمبا سفر طے کر کے اس اللہ کے بندے کے پاس پہنچا جس کے ارادے سے یہ گھر سے نکلا تھا، وہاں جا کر دیکھا تو وہ بزرگ جن کے پاس یہ آیا تھا وہ تو بہت بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے، مال کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ان کا کاروبار تھا، روپے پیسے کی آمد و رفت ہے، مال آ رہا ہے، بیچا جا رہا ہے۔ یہ سارا نظام دیکھ کر آنے والا مجبور ہو گیا یہ سوچنے پر کہ آئے یہ اللہ کا ولی ہے یا کوئی تاجر آدمی؟ یہ کیسا آدمی ہے جس کا اتنا سارا مال ہے، اتنا کاروبار ہے؟ میں تو اسے نیک سمجھ کر آیا تھا، میں یہ سمجھ کر آیا تھا کہ ہوگی ان کی بڑی خانقاہ، ہوں گے ان کے بڑے بڑے تلامذہ، ہوں گے ان کے بڑے بڑے شاگرد اور ان کے مریدین کی ایک بڑی جماعت ہوگی، اور خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہوگی، یہ سوچ کر میں تو آیا تھا، اور یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ خیر بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اب فوراً میں واپس بھی نہیں جا سکتا، اس لیے بزرگ کی اجازت لے لی کہ حضرت میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، چند دنوں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اللہ ان کے دل میں اپنی نورانیت اتار دیتے ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے سامنے والے کو پڑھ دیتے ہیں۔ بزرگ نے کہا رہیے ہمارے یہاں، اجازت ہے۔ چند دن گزر گئے اور وہ بزرگ عصر کی نماز کے بعد ہاتھ میں تسبیح ہے، راستہ چل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، اور یہ جو آدمی نیا آیا ہے وہ بھی حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ دونوں حضرات چہل قدمی کر رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، اور یہ جو آدمی آیا تھا نیا حضرت سے کہہ رہا ہے حضرت میں آپ کی صحبت میں رہ رہا ہوں، چند دن ہو گئے، میرا ارادہ ہے کہ میں حج میں جاؤں اور آپ کے ساتھ حج میں جاؤں، آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے میں حج میں جاؤں۔ تو بزرگ نے کہا چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں کا کیا مطلب؟ اسی وقت نکل جاتے ہیں، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اسی راستے پر، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، یہی راستہ سیدھا مکے تک پہنچے گا، اسی راستے پر ہم چلتے رہیں گے۔ ایک زمانہ گزر جائے گا، کئی مہینے گزر جائیں گے، ہمارا قدم آخری انشاءاللہ کعبۃ اللہ میں ہوگا۔ بزرگ نے جواب دیا۔ تو وہ جو آدمی کئی دور سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ کہنے لگا حضرت اسی وقت چلنا ہے؟ کہا اسی وقت، آپ نے اللہ کا نام لے لیا، اللہ کے گھر کی یاد دلا دی، کعبۃ اللہ کی یاد دلا دی، اسی وقت ہم روانہ ہو جاتے ہیں۔ کہا تو حضرت مجھے اتنی اجازت دو کہ جس کمرے میں مجھے آپ نے رہنے کی اجازت دی ہے وہاں میری ایک چادر ہے، وہ صرف میں چادر لے کر آ جاتا ہوں۔ بزرگ نے اب اس کو جو بات کہی ہے وہ اس کی بات کا جواب تھا۔ بزرگ کہنے لگے تجھے تیری ایک چادر کی پڑی ہے جو کمرے میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بغیر تو اللہ کے گھر تک جانے سے رکا ہوا ہے، تو نے میرے بارے میں کبھی گمان نہیں کیا کہ تیری ایک چادر نے تجھے پریشان کر دیا؟ میرا اتنا سارا مال ہے، سامان ہے، پیسوں کی آمد و رفت ہے، صبح شام مال میرے یہاں آتا ہے، میں نے تو ایک لمحے کے لیے تجھے یہ نہیں کہا کہ حج میں جانے سے پہلے میں اپنا سامان کا انتظام کر لوں، اپنی فیکٹری کا انتظام کر لوں، اپنے کاروبار کا انتظام کر لوں۔ او اللہ کے بندے، جب اللہ کا نام آ جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا چاہیے، جب اللہ کا نام آ جائے تو چادر کو نہیں یاد کرنا چاہیے، جب اللہ کا نام آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کر پہلے نمبر پر اللہ ہونے چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ والا۔ تو جو آدمی بہت مالدار ہو، مال کی ریل پیل میں ہو، لیکن دل میں اللہ بسا ہو، وہ اللہ والا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جھونپڑے میں بسا ہوا ہے اور ایک پیسہ اس کے پاس نہیں، لیکن اللہ سے غافل ہے، وہ دنیا دار ہے، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ دنیا دار ہے۔ میرے بھائیو، جو اللہ کے یہاں میرے ساتھ آنے والا ہے، آپ کے ساتھ آنے والا ہے، وہ میرا آپ کا عمل ہے، میری آپ کی نماز ہے، میرا آپ کے روزے ہیں۔ ہم اس کام کو جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں پہلے نمبر پر کرنے والے بنے، اور باقی جو دنیا گزارنے کے لیے سامان ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً عطا فرمائیں گے۔
جتنی ضرورت ہے ہماری محنت کے بعد اتنا ہمیں مل کر رہے گا. شرط یہ ہے کہ آدمی محنت کرے, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. اللہ نصیب فرمائیں گے. پہلے نمبر پر اللہ ہونے چاہیے. اللہ ہونے. ہماری کئی چیزیں میرے بھائیوں ایسی ہے جو ایک مرتبہ گم ہو جائے تو سال ہر سال تک ہم بھول نہیں پاتے ہیں اس کو. اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے. ایک مرتبہ گم ہو گیا گیا, کوئی بات نہیں. اللہ ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے. اللہ کی یاد دل سے نہیں نکلنی چاہیے. ہمارے بزرگوں میں دارالعلوم دیوبند میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس تھے, بہت بڑے مفتی تھے, پڑھاتے تھے. انڈیا پاکستان کی تقسیم سے پہلے وہ دیوبند میں رہتے تھے. جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی, دو ملک الگ الگ بن رہے تھے اور کئی لوگ یہاں سے یہ ارادہ کر کے نکلے کہ چلو اب ہم دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں, پڑوس کے ملک میں چلے جاتے ہیں. اب ہمیں ہندوستان میں نہیں رہنا ہے, جو ملک الگ بنا ہے ہمیں وہاں رہنا ہے. اور اجازت تھی سب کو, جو جانا چاہے وہ جا سکتا تھا, جو یہاں رہنا چاہے. ہمارے بزرگوں میں کئی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کو اختیار کیا اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس ملک کو اختیار کیا. مفتی شفیع صاحب کا گھرانہ پاکستان جا رہا تھا. ان دنوں میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان بنایا تھا اور مکان کے ساتھ ایک باغ بنایا تھا اور باغ کے بڑے شوقین تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ اپنے باغ میں رہتے تھے, باغ کی نگہبانی کرتے تھے, اس کے درختوں کو دیکھتے تھے, اس میں جو مرمت کرنے کے قابل چیز ہو وہ مرمت کرتے تھے. یہ معمول تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. اور درخت لگانے کے بعد اس میں کچھ آم کے درخت تھے اور پہلی مرتبہ اس کے اوپر پھول اور پھل آنے کی تیاری تھی, پہلی مرتبہ. اور اعلان ہوا کہ جو دوسرے ملک میں پاکستان میں جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں. تو اپنا مکان بھی حضرت نے چھوڑا, اپنا باغ بھی چھوڑا اور جو آم آنے والے تھے وہ بھی چھوڑ دیے, چلے گئے دوسرے ملک میں, وہاں آباد ہو گئے. حضرت کا ایک آخری جملہ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے دیوبند سے نکلے ہیں اور جب سے دیوبند کا گھر اور باغ چھوڑا ہے, الحمدللہ ایک مرتبہ بھی نہ وہ باغ یاد آیا نہ باغ کے درخت کبھی مجھے یاد آیا. جسے اللہ یاد آ جاتا ہے اسے دنیا یاد نہیں آتی. میرے بھائیوں, ہمارا دل کہاں ہے, کس حال میں ہے, کس طرح ہے, اللہ کی طرف راغب ہے یا نہیں ہے, متوجہ ہے یا نہیں, ہم خود اپنے بارے میں سوچ لیں, ہم خود سوچ لیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کی یاد میں ایسے رچے بسے تھے کہ انہیں کہنا پڑتا تھا کہ اتنی عبادت مت کرو, کم کر دو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے, آزاد ہو گئے. طویل قصہ ہے, کسی موقع پر ذکر کریں گے. لیکن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء کا بھائی بنایا. دونوں آپس میں بھائی بن گئے, سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور حضرت سلمان ایک مدت کے بعد جب الگ ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ابو الدرداء سے ملاقات کے لیے پہنچے, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی اہلیہ تھی حضرت ابو الدرداء کی جو خستہ حال ہو چکی تھی. تو حضرت سلمان نے پوچھا کیا حال ہے, کیوں یہ حال ہو چکا ہے؟ تو کہا تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ تو بس ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں. خیر, کھانا تیار کیا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ابو الدرداء گھر میں آ گئے. کھانا تیار ہو چکا تھا. حضرت ابو الدرداء اپنے بھائی حضرت سلمان فارسی کو کھانا پیش کر رہے ہیں اور ابو الدرداء بیٹھ گئے کھانے کے لیے. حضرت سلمان بیٹھ گئے کھانے کے لیے, ابو الدرداء نہیں بیٹھ رہے ہیں. حضرت سلمان نے کہا ابو الدرداء بیٹھ جاؤ, کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ کہا میرا روزہ ہے, نفلی روزہ, رمضان کا نہیں, نفلی روزہ. کہا نہیں تو سلمان فارسی نے کہا میں بھی نہیں کھانا کھاؤں گا, جب تک آپ نہیں کھاؤ گے ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو انہیں نفلی روزہ توڑنا پڑا. مہمان کی آمد پر نفلی روزہ توڑ کر دوبارہ جب آدمی قضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے. لیکن رمضان کا نہیں, رمضان میں تو مہمان بھی روزہ رکھے گا, ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن غیر رمضان میں اگر کسی نے نفل روزہ رکھا ہے اور کوئی مہمان آ جائے, کوئی آدمی اس مہمان کی آمد پر اپنا
اپنا روزہ ظاہر نہ ہونے دے اور مہمان کے ساتھ کھانا کھا لے اور بعد میں اس روزہ کی قضا کرے، اللہ دونوں موقع پر ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت سلمان نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھاؤ گے۔ بیٹھ گئے حضرت ابو الدرداء، رات ہوئی، دونوں حضرات کے لیے بستر لگ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں ابو الدرداء عشاء کے بعد تھوڑی ہی دیر میں کھڑے ہوئے تہجد کے ارادے سے، تو حضرت سلمان نے آواز دی ابو الدرداء کیا کرتے ہو؟ کہا تہجد پڑھتا ہوں۔ کہا سو جاؤ ابھی بہت دیر ہے، سو جاؤ ابھی بہت دیر ہے۔ تھوڑی دیر سوئے پھر کھڑے ہونے لگے، کہا سو جاؤ ابھی بہت دیر ہے۔ اس طرح رات میں کئی مرتبہ ہوا، تہجد کا جب وقت ہوا فجر سے پہلے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو الدرداء اب کھڑے ہو جاؤ، اب ہم تہجد پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنی لمبی عبادتیں مت کرو، اتنی لمبی عبادتیں مت کرو، آپ کی ذات کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا اور آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، سب کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کی فکر کرو۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان صحیح کہہ رہے ہیں، رات میں پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کرنا ہے، آخری پہر اٹھ کر اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دنیا میں ہم رہیں، دنیا کے اسباب اختیار کریں، جائز سبب جتنا اختیار کر سکتے ہیں کریں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، جتنا پیسہ لا سکتے ہیں لائیں، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کو بھول کر اگر ہم تھوڑا بھی کام کریں گے تو ہم بیکار ہو جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رہے اللہ یاد رہے، ہمیشہ اللہ یاد رہنے چاہیے، اللہ ہمیشہ ذہن میں رہنے چاہیے، یہ دھیان میں رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس طرح زندگی گزاریں حرام سے بچتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، ہم دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ان تمام باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ ہمیں اپنی یاد سے کبھی دور نہ کرے، اپنی رحمت سے کبھی دور نہ کرے، اور ہمارا آخری وقت ہو اللہ کی یاد دل میں رچی بسی ہو، زبان پر کلمہ طیبہ ہو لا الہ الا اللہ، اور ہماری روح نکل جائے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔